إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم انتہائی گران قدر واجب الاحترام دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں اور میرے غیور بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور یہ ایسا دین ہے کہ جس نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ عین زندگی کے سکون کے جو طریقے ہیں وہ اسی دین فطرت میں ہیں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں دین پر چلے تو اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جس کو دین فطرت ملے اور دنیا میں دین پر چلنا اس کی زندگی کا مقدر ہو، تو پھر دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اس اسلام کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو پھر دنیا کی تمام تر تکالیف اور مشقتیں دور ہو جائیں اور زندگی پرسکون گزرے۔ کیونکہ انسان احساسات اور جذبات کا نام ہے۔ ہر چیز کو سمجھتا اور ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو اور انسان کے جسم کو کچھ عجیب انداز میں بنایا۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں کہ تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کی ضد میں کام کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، جسم میں
دوسرا کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جو دیکھنے کا کام انجام دے۔ کانوں کا کام ہے سننا، اب سننے کی صلاحیت جسم کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ہے۔ زبان کا کام ہے چکھنا، اب یہ صلاحیت جسم کے دیگر کسی حصے میں بھی کسی عضو کے ذمے نہیں ہے۔ پاؤں کا کام ہے چلنا، ہاتھوں کا کام ہے کسی چیز کو پکڑنا۔ یہ تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے کی ضد میں کام کر رہے ہیں، بالکل مد مقابل، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ آنکھوں کا کام الگ ہے، ناک کا کام الگ ہے، منہ کا کام الگ ہے، کانوں کا کام الگ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز انسان کے پیر میں لگ جائے، تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ حالانکہ آنکھوں کا کام الگ ہے، پیر کا کام الگ ہے۔ ہاتھ دوائی لینے کے لیے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دماغ میں صرف اور صرف یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے کہ یہ تکلیف ختم ہو۔ زبان اس تکلیف کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ غرض جسم کا ہر عضو تکلیف میں پیر کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، حالانکہ ہر عضو کا کام دوسرے عضو کے کام سے مختلف ہے۔ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے ان تمام اعضاء کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ سر میں درد ہو تو جسم کے تمام اعضاء سر کے درد میں برابر کے شریک۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے ان تمام اعضاء کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے؟ وہ ہے روح۔ روح جب تک انسانی جسم میں موجود ہے اس وقت تک انسان کے تمام اعضاء آپس میں ایک تعلق سے منسلک ہیں، آپس کا تعلق برقرار ہے کہ تکلیف ہوگی تو جسم کے تمام اعضاء اس تکلیف میں، کہ جس عضو تکلیف میں مبتلا ہے، جو عضو اس تکلیف میں، تمام اعضاء اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ جب تک جسم میں روح ہے اس وقت تک یہ تعلق اتنا مضبوط ہے، لیکن جیسے ہی یہ تعلق جسم سے روح کا تعلق جب ٹوٹ جائے تو پھر انسان کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے بھی تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک انسان اگر مر جائے، کوئی اس کی زبان پکڑ کر کھینچے، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی اس کی انگلی کاٹ دے، اسے تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی دوسرے اعضاء کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک ان اعضاء کا آپس میں جو تعلق جس چیز نے رکھا تھا وہ چیز جسم سے الگ ہو گئی، اور وہ ہے روح۔ بالکل بعین ہی اسی طرح ہمارا خاندان، ہماری فیملی، ہمارا گھر، یہ بھی بالکل بعین ہی اسی طرح ہے۔ ایک گھر میں بیٹا بیٹی ہونا، میاں ہونا، بیوی ہونا، والد ہونا، والدہ ہونا، یہ تمام کے تمام انسان الگ ہیں اور ہر ایک اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے۔ والد کا کام الگ ہے، والدہ کا کام الگ ہے، بیٹے کا کام الگ ہے، بیٹی کا کام الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ ان تمام افراد کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت ہے اسلام، دین اسلام۔ اگر یہ دین اسلام ہمارے گھر میں ہو تو پھر
ہم میں سے ہر فرد کو اس کا حصہ بھی ملے، ہر فرد کو اس کا حق بھی ملے، اور ہر فرد خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو گھر کے تمام افراد اپنے کام کو چھوڑ کر ہماری تکلیف میں ہمارے برابر کے شریک ہوں۔ دین اسلام اگر زندگی میں ہو تو پھر ماں کا جو مقام ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو۔ دین اسلام اگر اس گھر میں زندہ ہے تو پھر باپ کا جو مقام ہے وہ تمام کی نظروں میں ہو۔ دین اسلام اگر اس گھر میں زندہ ہو تو پھر بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو مقام ہے، جو ان کی شان ہے، وہ سب کے سامنے واضح ہو، اور ہر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتا ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا اسے دو تعلق دیے، جیسے ہم کہتے ہیں حقوق، دو حقوق دیے۔ ایک وہ حقوق ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ ایک بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے یا حقوق ہے وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ نمازیں فرض ہیں، یہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے لیے کرنی ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دینی ہے۔ اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اور ایک وہ تعلق ہے جو بندوں کا بندوں سے آپس میں تعلق، یا دیگر الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بندوں کے حقوق دیگر بندوں پر ہیں، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، مالی معاملات ہیں، بھائی اور بہن کا آپس میں جو رشتہ ہے، یہ بھی اس رشتے میں جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹے کے ذمے والد اور والدے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو ایک بندہ اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت مقبول ہو سکتا ہے کہ جب ان دونوں تعلقات کو مضبوطی سے تھامے رکھے، ان دونوں حقوق کی پاسداری کرے، اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرے، اللہ کے حقوق کی بھی بجا آوری ہو اور بندوں کے حقوق بھی ان تک پہنچ سکیں۔ تب جا کر اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تو بہت مضبوط ہو اور گہرا ہو کہ نمازیں اپنے وقت پر ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، بہت اللہ والا ہے، لیکن اگر اس اللہ والے کا تعلق اس بندے کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں اور وہ بندوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں لوگوں کے حقوق کی پاسداری میں بہت اچھے انداز میں لے کر چلنے والا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، لوگوں سے میل جول بھی رکھتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، والدین کا فرمان بردار بھی ہے، بھائیوں سے محبت بھی کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق تو اچھی طریقے سے نبھاتا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے اور اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ بندہ پسندیدہ ہوگا کہ جو اللہ کے حقوق بھی اچھی طریقے سے انجام دے اور بندوں کے حقوق بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں دین اسلام کو لائے گا تب جا کر یہ معاشرہ ایک مستحکم اور مضبوط معاشرہ بنے گا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، تمام کے تمام لوگوں کے حقوق ہمیں بتا دیے اور عملی طریقے سے انجام دے کر بتا دیے۔ اما عائشہ کمرے میں سو رہی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کافی اندھیرا ہے، تو آپ علیہ السلام اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر چلے جاتے ہیں اور باہر کمرے سے نکلنے کے بعد وہ جوتے پہن لیتے ہیں۔ اما عائشہ تڑپ اٹھتی ہیں،
کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جوتے یہاں سے اٹھا کے باہر کیوں لے گئے؟ وہاں کیوں پہنا، یہاں سے کیوں نہیں پہنا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ سو رہی تھی تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں جوتے پہن لوں میرے جوتوں کی آہٹ سے آپ کی نیند خراب ہو۔ دونوں جہاں کے سردار کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ جب ان کے والدین آتے تھے ان کو لینے کے لیے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں، راضی نہیں کہ میں یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، حالانکہ عمر میں چھوٹے تھے، کم عمری میں تھے، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کسی بات پر یہ کہا ہو کہ کیوں، کسی کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر مجھے کبھی یہ کہا ہو، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیوں کا لفظ انہوں نے مجھے کہا ہو۔ کس قدر عظیم اور اچھے طریقے سے امت کو یہ سبق سکھلا گئے کہ ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ بچوں کو ان کے حقوق دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جب تشریف رکھتے تو باہر سے اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل دیکھا نہ ہوتا، جب صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھے ہوتے تو باہر سے آنے والا یہ پہچان نہیں کر پاتا، یہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ کون ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ اس قدر لوگوں میں مل جل کر رہنے والے۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعك واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك۔ اور دوسری جگہ پر اس قسم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ صل من قطعك کہ جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، واعف عن من ظلمك اور جو ظلم کرے اسے معاف کرو، واحسن الى من اساء اليك اس بندے سے اچھائی کرو کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کے بدلے اس سے اچھائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپس میں دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس کہ جو بندوں پر رحم نہ کرے اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن کہ رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والوں پر اللہ اور رحمان رحم کرتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع کہ جو رشتہ قطع کرے، جو رشتہ توڑے، جو ناطے توڑے وہ قیامت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ رب العزت اسے داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں، آخرت میں تو سزا ان کی ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کی سزا دیں گے۔ ان میں سے ایک تو تکبر ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت آخرت میں تو سزا دیں گے لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ فرعون کو دیکھیں، جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کو دیکھیں نا، ان کی حالت کیسی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، آخرت میں تو اسے سزا ملے گی ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے مبتلا کریں گے سزا میں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض آئے، وہ دیندار ڈاکٹر تھے،
تو وہ مریض بیٹھے بیٹھے اچانک زور سے چیختے چلاتے تھے، میرا گلا نہ دباؤ، میرا گلا نہ دباؤ۔ اس کے والد اسے لائے تھے، تو وہ ڈاکٹر ان کے اوپر جو نا بہت زیادہ رحم کھانے لگے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ ان پر جو نا زیادہ رحم نہ کریں، یہ ان کے اپنے کیے کی سزا ہے۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ جو چھوٹے تھے تو میں اور ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتے، یہ جب بڑے ہوئے پسند کی شادی کی، گھر بسا کے ہم سے علیحدگی اختیار کی، اور ان کی بیوی ان سے کہتی کہ اپنے والدین سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، ان کو اپنے گھر بھی نہ آنے دینا اور ان کے گھر بھی نہ جانا۔ تو ان کی والدہ، ظاہر سی بات ہے والدہ تو والدہ ہوتی ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی اور ان سے کہتی کہ آؤ میرے گھر، یا مجھ سے بات کرو، یا میں آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہ وہیں سے زور سے چیختا تھا کہ مت آنا ورنہ میں گلا دبا دوں گا۔ ایک نافرمان بیٹا، پوری زندگی اسے پالنے اور تربیت دینے والی ماں اس سے ملنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مت آنا ورنہ میں گلا دبا دوں گا، دھمکی دینے کے لیے تاکہ نہ آئے۔ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی دنیا میں کہ اب یہ بیٹھے بیٹھے ان کو یہ تکلیف میں مبتلا کیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ گلا دبانے والا تو نہیں، گلا دبانے والا میں اللہ کی ذات ہوں۔ اب بیٹھے بیٹھے چیختے چلاتے تھے کہ میرا گلا مت دباؤ، میرا گلا مت دباؤ۔ تو تکبر کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ان دونوں کو اللہ رب العزت آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی میرے عزیزوں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گناہ کہ جس کا انجام آخرت میں تو ہے ہی برا، دنیا میں بھی اسے سزا ملے گی اس کے بدلے میں، وہ رشتہ قطع کرنے والا ہے، ناطے توڑنے والا، تعلق توڑنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، آپس میں محبت رکھو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ لیکن اس نے رشتہ توڑا، پڑوسیوں کو حقوق کو پامال کیا، اپنے ماتحتوں پر بجائے شفقت اور محبت کے ظلم کیا، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے کے بجائے ان کی بے ادبی اور نافرمانی کی اور ان سے رشتہ قطع کیا، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ تو اس واسطے بجائے یہ کہ کہیں غلط فہمی میں اور ہمیں ناسمجھی میں ان گناہوں کے مرتکب ہوں، اس سے قبل ہی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رشتہ قطع کرنے سے بچائے، تعلق توڑنے کے بجائے تعلق جوڑنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں بھی میں نے پڑھا کہ 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہم جب بچپن میں گھر میں ہوا کرتے تھے تو والدین ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ 3 دن سے جو تعلق زیادہ توڑے اور کسی سے بات نہ کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو یہ سبق دیا جائے کہ کسی سے تعلق بالکل نہ توڑنا جو نا وہ شریعت میں بالکل نامناسب ہے اور اس پر سزا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، تعلق اللہ کی رضا کے لیے کسی سے توڑنا یا تعلق اللہ کی رضا کے لیے کسی سے جوڑنا، ان دونوں پر انعامات ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اس سے تعلق کو توڑنا کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر تو میں اس وجہ سے اس سے تعلق توڑتا ہوں، پھر تو صحیح ہے۔ اور ایک بندے سے محبت کرنا، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، ہے تو اللہ کا بندہ، تب جا کر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک مضبوط، مستحکم اور پرامن معاشرہ ہوگا۔ ہماری زندگی بہت پرامن طریقے سے گزرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں رشتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آج معاشرے میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھتا ہے، تعلقات بناتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے، رشتے ناتے جوڑتا ہے، تو پھر دوسری طرف اس بندے کا اللہ سے تعلق صحیح نہیں، مضبوط نہیں ہے۔ یا اگر اللہ سے تعلق تو مضبوط ہے،
نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی وقت پر ہے، ساری کی سارے حقوق اللہ وقت پر انجام دیتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ بندہ پھر لوگوں سے تعلقات کو صحیح معنوں میں نہیں رکھتا، اس کا تعلق پھر بندوں سے صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے بجائے ایک جانب ہونے کے صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو اور لوگوں کے حقوق کی پامالی ہو، یا صرف لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے حقوق کی پامالی ہو، ان چیزوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری ہو اور لوگوں کے حقوق کی بھی پاسداری ہو۔ لوگوں کو ان کا حق دینا یہ شریعت میں سب سے مقدم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ایک بندہ آئے گا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تو وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں ساری کی ساری نیکیاں ہوں گی، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ میں اپنا فضل کروں یا آپ کے نامہ اعمال کے مطابق فیصلہ کروں؟ تو وہ کہے گا، اپنی نیکیوں کو دیکھ رہا ہوگا، وہ کہے گا اللہ میری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، میری نیکیوں کے مطابق فیصلہ کر دیں، میرا نامہ اعمال کے مطابق۔ اپنا فضل تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں وہ یہ سمجھ رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے لاؤ بھئی اس کا حساب کتاب۔ اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ ایک بندہ آئے گا، عرض کرے گا اے اللہ دنیا میں اس نے میرا فلاں حق کھایا ہے، کہا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں سے اس کے بدلے میں دے دی جائیں۔ دوسرا بندہ آئے گا، تیسرا بندہ آئے گا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری نیکیوں کے جو پہاڑ ہوں گے وہ سب کے سب فنا، سب گئے۔ لوگوں کے حقوق کی پامالی اس نے اس قدر کی بزرگ بنا ہوا تھا، اللہ کے ہاں وہ جو نا وہ نیکیوں کے پہاڑ لگا دیے، لیکن دوسری طرف اس کے اور لوگوں کے درمیان تعلقات صحیح نہ تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آخرت میں تو ان سے پیسہ تو نہیں لے سکتا تھا کہ دنیا میں اس نے پیسے لیے تھے یا اس کے حق کو کھایا، تو آخرت میں جو نا یہ تو بدلہ آخرت میں نیکیوں سے لیا جائے گا، تو اس کی نیکیاں گئیں۔ پھر اور بھی لوگ آ رہے ہیں، کہا جائے گا کہ ان کی نیکیوں میں تو کچھ بچا ہی نہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ جن کا حق کھایا ہے ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں، ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں کے پہاڑ وہ گناہوں کے پہاڑوں کی صورت میں آ جائیں گے۔ تو اس واسطے بجائے کسی غلط فہمی کے اور ناسمجھی کے آج ہی ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، اور صرف ایک تعلق نہیں، حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ نہیں، بلکہ دونوں حقوق، اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری ہو اور لوگوں کے حقوق کی بھی پاسداری ہو، اور ان دونوں حقوق کو بیک وقت انجام دینے کی کوشش ہو، اور اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ٹھہرنے کی کوشش ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اگر دنیا میں اگر کسی کے کچھ حقوق ہم پر باقی ہوں تو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کے حقوق ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔